قسط کے آغاز میں کاراتیگن ایک لوہار کو خنجر دکھاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا یہ اس نے بنایا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خنجر اسی کے ہاتھ کا ہے، لیکن جس کا ہے وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتا۔ وہ روز ظہر کی نماز کے بعد ایک کچے راستے سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ایبلن میں الیاس مائل سے کہتا ہے کہ انہیں کسی بڑے کاروبار کی ضرورت ہے۔ اسی میں سپاہی خبر لاتا ہے کہ لارڈ ڈاسٹ نے کاروبار کے سلسلے میں انہیں یاد کیا ہے۔ وہ خوشی خوشی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سائرہ تاجر آصف سے کہتی ہے کہ میلا نے اسے کیرک بلایا ہے۔ تاجر آصف اسے خبردار کرتا ہے کہ میلا ایک سرپھری عورت ہے۔ سائرہ کہتی ہے کہ وہ کیرک ضرور جائے گی اور بتائے گی کہ اب کی بار ایوبیوں کے خلاف کھڑے ہونے پر وہ اسے اپنے سامنے پائے گی۔ وہاں شام میں سلطان قاضی فاضل سے کہتے ہیں کہ قاتل کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہیں معاملہ سلجھنے پر مزید پیچیدہ نہ ہو جائے۔ ایبلن میں لارڈ جوڈاس مائل سے کہتا ہے کہ وہ 500 سکھوں کے بدلے کچھ سامان وکیولی کے راستے سے ایبلن تک لے آئے، جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں کاراتیگن اور اہل 20 اس بوڑھے شخص کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر نمودار ہوتا ہے تو وہ دونوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ وہ دونوں دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو بھورا شخص پیچھے سے آتا ہے اور قرآن کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دلدل سے نکالتا ہے اور اپنے پیچھے آنے کا کہتا ہے۔ اس میں سبیلا ایڈمز کو بتاتی ہے کہ لارڈ گائے محل سے باہر ہے۔ وہاں ایک جنگل میں سائرہ کیرک کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ لارڈ گائے اس کا راستہ روکتا ہے۔ دونوں طرف کی تلواریں بے نیام ہوتی ہیں۔ شام میں کاراتیگن سلطان کے پاس آتا ہے۔ اس کے گندے جوتے دیکھ کر سلطان اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ ساری رودات سناتا ہے۔ اس کے بعد اس بزرگ کو بندھے ہاتھوں کے ساتھ اندر لایا جاتا ہے تو سلطان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ آغا افندی نے انہیں شفا دی، ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ انہیں انصاف کے مطابق سزا دی جائے۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ واپس اسی جنگل میں سائرہ کے سبھی سپاہیوں کو گرانے کے بعد لارڈ گائے سائرہ سے کہتا ہے کہ بورو کو بلائے۔ وہ نہیں مانتی تو لارڈ گائے اس کی چادر اتار کر کمانڈر کو دے دیتا ہے۔ جنگل میں بالن جاتلی ان سے کہتا ہے کہ اس نے بورو کو راستے سے ہٹانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ دوسری جانب ایک تاریک کمرے میں میلا سائرہ کی آنکھیں کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے شمسا کو زہر دینے کی بجائے اس کی جان بچائی۔ وہ صلاح الدین کو اپنوں کا غم دے کر لاچار دیکھنا چاہتی تھی۔ سائرہ کہتی ہے کہ عاشق تو محبوب کی عزیزوں پر رحم کرتے ہیں۔ اسی لمحے لارڈ گائے آتا ہے۔ میلا اسے سائرہ پر نظر رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باہر ولیم سپاہی سے کہتا ہے کہ جلد اس جگہ بورو آئے گا، تب انہیں موقع دے کر لارڈ گائے سے انتقام لینا ہے۔ وکیولی قبیلے میں سلطان بزرگ کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے قاتل کو دیکھتے ہوئے رستم ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن سلطان اسے روک دیتے ہیں۔ پھانسی گھاٹ پر چڑھنے سے پہلے سلطان انہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ تو بولیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سلطان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کچھ کے لیے ہے۔ پھر ان کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے۔ سلطان ان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں اور بزرگ کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ جنگل میں الیاس گھوڑا گاڑی پر سامان لاد کر جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی جان پہچان کا ایک زنگی سپاہی ابراہیم اسے ملتا ہے۔ وہ بغیر جانچ پڑتال کے اسے جانے دیتا ہے، لیکن الیاس اور مائل صلیبی سپاہیوں کو بے چین دیکھ کر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ سامان میں کپڑے نہیں کچھ اور ہے۔ ادھر لارڈ جوڈاس الیاس کا منتظر ہوتا ہے اور ایک سپاہی اسے خبر دیتا ہے کہ صلاح الدین اواکلی میں قاتل کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ جوڈاس کہتا ہے کہ وہ جلد الیاس کے ذریعے لایا ہوا بارود کسی پل کے نیچے رکھ کر اسے صلاح الدین کا مقبرہ بنا دے گا۔ وہاں جوڈاس کے سپاہی الیاس کو راستے میں ہی اتار کر اسے سونے کی تھیلی تھماتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب بورو کو لارڈ گائے کی طرف سے ایک تھیلا ملتا ہے۔ اس میں سائرہ کی چادر دیکھ کر وہ قسم کھاتا ہے کہ اگر سائرہ کو چھونے والے ہاتھوں کو کاٹن ڈالا تو ایوب کا بیٹا نہیں۔ کاراکوش اور گوگ بورو اسے بہت روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلطان کے حکم کے مطابق انہیں اس راستے سے نہیں ہلنا چاہیے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ علی بھی اس کے پیچھے چل دیتا ہے۔ ادھر گھوڑا گاڑی جوڈاس تک پہنچتی ہے تو وہ سپاہیوں کو سارا بارود پھیلانے کو کہتا ہے، جبکہ وہاں اواکلی قبیلے کا سردار رستم سلطان سے کہتا ہے کہ اب سے اس کا قبیلہ اور پل ان کے ماتحت ہیں۔ کچھ دیر بعد سلطان کے پوچھنے پر خلیل بتاتا ہے کہ انہوں نے تدفین کا کام مکمل کر لیا اور وہ بزرگ سے ملی ہوئی 2 گٹھلیاں اور ایک خط دیتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآن صلیبیوں کا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ درجنوں مسلمانوں کا قاتل تھا اور اسے مارنے کا ایک مقصد سلطان کے لیے پل کے ذریعے ابلین کا راستہ ہموار کرنا بھی تھا۔ اسی جانب صحرائے میں بزرگ ایلیسس کو خبر دیتا ہے کہ بالن اور جاتلیون کو فوجی دستے کے ساتھ پاس سے گزرتے دیکھا گیا ہے۔ وہ سب انہیں روکنے کا منصوبہ ترتیب دیتے ہیں۔ ادھر جنگل میں چاکلون بالن سے کہتا ہے کہ اس کا منصوبہ ناکام رہا۔ اسی لمحے مار کو خبر لاتا ہے کہ پورو اپنے راستے سے خود ہی ہٹ گیا ہے۔
بالن خبر سن کر سپاہیوں کو تیار رہنے کا کہنا ہے۔ ایک منظر میں سپاہی لاٹ جوڈاس کو خبر دیتا ہے کہ سلطان سپاہیوں کے ساتھ جلد پل سے گزریں گے۔ جوڈاس کے سپاہی جلتے ہوئے تیر لے کر منتظر ہوتے ہیں کہ سلطان وہاں پہنچتے ہیں۔ جوڈاس خوش ہوتے ہوئے سپاہیوں کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، لیکن تیر کمانوں سے نکلنے سے پہلے ہی سلطان کے اشارے سے اس کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور زنگی سپاہی جوڈاس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہاں الیاس پہنچتا ہے تو سلطان اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب الیاس اور مائلز نے جوڈاس کے سپاہیوں کو پل کے نیچے بارود رکھتے دیکھ لیا تھا اور وہ فوراً سلطان کو خبر دینے کے لیے اوکلی قبیلے پہنچے تھے۔ اپنے پاس موجود گٹھلیوں جیسی گٹھلیاں الیاس کے پاس دیکھ کر انتظار کرنا، سلطان اعلان کرتے ہیں کہ اب ابلین کے محاصرے کا وقت ہے۔ وہاں بورو علی کے ساتھ خط میں لکھی ہوئی جگہ پر پہنچتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ علی اسے روکتا ہے کہ آگے خطرہ ہو سکتا ہے، مگر وہ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر سائرہ کو پکارتے ہوئے تالا توڑنے لگتا ہے۔ وہ اس کی آواز سن کر چلاتی ہے کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تالا توڑنے پر لاٹ گائے ساتھیوں سمیت اسے گھیر لیتا ہے۔ وہ دونوں اکیلے ان سپاہیوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ دور کھڑا ولیمز اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ وہ لاٹ گائے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہے، جبکہ ادھر علی اور لاٹ گائے آمنے سامنے آتے ہیں اور وہ اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ بورو اسے گرتا دیکھ کر غصے سے لاٹ گائے پر حملہ کرتا ہے۔ اسی لمحے سائرہ بھی رسیاں کھولتے ہوئے باہر آتی ہے اور ایک تیر پیچھے سے لاٹ گائے کی کمر میں آ لگتا ہے اور وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ولیمز اپنا کام پورا کرنے کے بعد واپس پلٹ جاتا ہے۔ بورو علی کے پاس آتا ہے اور اسے جھنجھوڑنے لگتا ہے۔ وہ آخری سانسوں میں کہتا ہے کہ اس پر اپنا حق حلال کرے۔ بورو اسے پانی پلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کچھ میں ساتھ داخل ہوں گے، لیکن وہ تراب کو اس کی امانت میں دے کر کلمہ شہادت پڑھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بورو سے گلے لگائے زارو قطار رولے لگتا ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی تمام ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔